السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں باغی ٹی وی اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ زین العابدین۔ ناظرین، آج ہم گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور میں موجود ہیں اور ہمارے ساتھ پروفیسر ڈاکٹر اصغر زیدی صاحب موجود ہیں۔ ناظرین، حال ہی میں گورنمنٹ کالج یونیورسٹی کچھ ایجوکیشنل ریفارمز لے کے آئی ہے، تو یہ نئے ایجوکیشنل ریفارمز جو ہیں یہ جی سی یونیورسٹی کی بہتری کے لیے کس قدر فائدہ مند ثابت ہوں گے، یہ پوچھتے ہیں پروفیسر ڈاکٹر اصغر زیدی صاحب سے۔ سر السلام علیکم، بہت شکریہ آپ کا۔ وعلیکم السلام، بہت شکریہ۔ دیکھیے جی، ایک یہ قدم جو ہم نے اٹھایا ہے بہت اہم قدم ہے، جس سے تعلیمی معیار بہتر ہوگا۔ ہمیں امید ہے کہ گورنمنٹ کالج یونیورسٹی سے ہم آغاز کر رہے ہیں اور پھر یہی نیا سسٹم جو ہے وہ دوسری یونیورسٹیز میں بھی قائم ہو جائے گا۔ اس کے دو حصے ہیں جو ہم نے کل ہی اناؤنسمنٹ کی ہے۔ اس کی ایک حصہ یہ ہے کہ ہم ایک روبرک بیسڈ اسیسمنٹ انٹروڈیوس کرا رہے ہیں۔ آپ یہ کہیں گے کہ بھئی یہ روبرک بیسڈ اسیسمنٹ کیا ہوتی ہے؟ روبرک جو ہے بیسیکلی ایک گریڈ ڈسکرپٹر ہوتا ہے، یعنی وہ یہ ڈسکرائب کر رہا ہوتا ہے کہ کس گریڈ کے ساتھ کیا کیا لرننگ آؤٹ کمز، کیا کیا نالج، کیا کیا اسکل سیٹ ایسوسیٹڈ ہے۔ یعنی کسی بچے کو اگر ہم نے 90 سے زیادہ مارکس دینے ہیں تو ہم نے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ وہ اس کورس میں کیا لرننگز اچیو کر چکا ہے جس کی باعث وہ اے پلس گریڈ کو ڈیزرو کرتا ہے۔ تو یہ ایک روبرک سسٹم بنتا ہے جس میں ہر گریڈ کے اگینسٹ، ہر گریڈ کی بینڈ وڈتھ کے اگینسٹ ہم ڈیفائن کر دیتے ہیں کہ بچے میں کیا اسکل، کیا لرننگز، کیا نالج جو ہے وہ ڈیولپ ہو چکی ہے۔ جب ایک دفعہ آپ نے اچھا روبرک سسٹم ڈیولپ کر دیا تو پھر آپ کے لیے بہت آسانی ہو گئی کہ کسی بچے کو اگر آپ نے اے گریڈ دینا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ اس نے اس طریقے کی لرننگز اچیو کی ہیں تو ملے گا۔ کسی کو آپ نے بی گریڈ دینا ہے تو اس کو بھی، اس کے اگینسٹ بھی آپ کو پتہ ہے کہ یہ وہ صلاحیت شاید اس میں نہیں تھی کہ جو اے گریڈ والے میں تھی، لیکن کچھ کم تھی اس لیے ہم بی دے رہے ہیں۔ اگر کسی کو سی دینا ہے تو اسی طریقے سے۔ تو یہ جب ایک دفعہ ہر کورس کا ہر ٹیچر ایک روبرک ڈیسائیڈ کر دے گا تو وہ ٹیچر جو ہے اپنے اسٹوڈنٹس کو وہ روبرک اچھی طرح سمجھا دے گا۔ اب اسٹوڈنٹس کا پرسپیکٹیو یہ ہوگا کہ ہم نے کیا کیا محنت کرنی ہے، کیا کیا اسکل اس کورس کی مدد سے اپنے اندر پیدا کرنی ہے، لرننگ آؤٹ کم کون سی ایسی ہیں کہ جو ہمیں اچھے گریڈ کی طرف لے جائے۔ تو یہ ہے روبرک سسٹم۔ تو یہ پہلا، اس سیمسٹر میں ہم نے کچھ ڈپارٹمنٹس میں یہ سسٹم انٹروڈیوس کر دیا ہے اور ہمیں امید ہے کہ ہم اگلے سیمسٹر میں یہ تمام ڈپارٹمنٹس میں، تمام کورسز میں اس کو انٹروڈیوس کرتے ہیں۔ جی اچھا سر، پہلے ہمارے جب کوئی 2 سال پیچھے چلے جائیں، 1 سال یا اسی بیچ کی بھی بات کریں تو ہم لوگ ریلیٹیو گریڈنگ دیکھتے آ رہے ہیں گورنمنٹ کالج یونیورسٹی میں۔ تو اس دفعہ کوئی چینج لانا چاہ رہے ہیں آپ، تو اس کا کیا فائدہ ہوگا اسٹوڈنٹس کو، ہمارے جو طلبہ ہیں؟ جی یہ بہت اچھا سوال ہے آپ کا۔ دیکھیے جی، ابھی تک پچھلے 22 سال سے گورنمنٹ کالج یونیورسٹی میں ریلیٹیو گریڈنگ ہو رہی تھی، جو کہ ہر اس بچے کو اچھا گریڈ دیتی تھی جو کہ دوسرے اسٹوڈنٹس کے مقابلے میں ایک سیکشن میں یا ایک کلاس میں زیادہ اچھا ہوتا تھا۔ یعنی کوئی بچہ جو ہے وہ ایک بچے کو 70 مارکس دیے جاتے ہیں اور وہ ٹاپ آف دا کلاس ہے کیونکہ باقی سارے بچوں کے نمبر کم ہیں، تو وہ 70 لے کر ریلیٹیو گریڈنگ میں ہم اسے اے پلس گریڈ اسائن کر دیتے تھے، کیونکہ ریلیٹیو گریڈنگ میں ہم یہ اسیس کر رہے ہوتے تھے کہ ایک بچہ باقی جو اسکول جو کلاس میں ان کے بچے ہیں ان کے مقابلے میں کیسا پرفارم کر رہا ہے۔ اب اے پلس ہم اسے گریڈ تو دے دیتے تھے، لیکن جس طرح میں نے روبرک کی بات کی، روبرک میں ہم نے ڈیفائن کرنا ہے کہ اے پلس بچہ وہ ہے جس کو یہ لرننگ آؤٹ کم ہے۔ لرننگ آؤٹ کم تو اس کی 70 نمبرز کی ہے، لیکن ریلیٹیو گریڈنگ کی وجہ سے ہم اسے اے پلس کی طرف لے جا رہے ہیں۔ تو یہ ایک بڑا تضاد پیدا ہو گیا تھا جب ہم نے روبرک سسٹم انٹروڈیوس کیا کہ ریلیٹیو سسٹم میں مقابلہ بچے آپس میں کر رہے ہوتے ہیں، اس کی بنا پہ یا ان کا گریڈ اچھا ہو رہا ہوتا ہے یا برا ہو رہا ہوتا ہے۔ تو ہم نے اب موو کیا ہے ریلیٹیو سسٹم سے ایبسولوٹ سسٹم کی طرف، ایبسولوٹ گریڈنگ سسٹم کی طرف، کہ جس میں ہم یہ کوشش میں مصروف ہیں کہ بچوں کے جو بھی مارکس ہیں وہ روبرک کو دیکھ کر مارکس دیے جائیں، نہ کہ بعد میں کسی بلیک باکس فنومینن کے تحت
ان کے مارکس کو چینج کر کے کبھی 70 کو A+ کر دیا جائے تو کبھی 90 کو جو ہے وہ B+ کر دیا جائے. تو وہ ریلیٹیو گریڈنگ کا ایک جو شارٹ کمنگس تھی وہ ہم ایبسولوٹ گریڈنگ کی مدد سے اب ختم کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہوگی سر. اچھا سر، یہ جو آپ نے آپ کو میرے خیال میں دوسرا سال ہے، تو یہ ابھی آپ یہ کرنا شروع کر رہے ہیں کہ اسیسمنٹ کا جو طریقہ ہے اس کو چینج کرنا چاہ رہے ہیں، تو پہلے یہ خیال کیوں نہیں آیا، یا یہ جو خیال ہے کسی ٹیچر نے کہا یا کسی اسٹوڈنٹ نے یا اسٹوڈنٹس نے آپ کو کوئی کہا کہ اس طرح کی گنجائش نکالی جائے؟ کیونکہ آگے جا کے جب دوسری یونیورسٹیوں سے ان کا کمپٹیشن ہوتا ہے تو وہاں پہ جا کے GCU والے جو ہیں ان کے نمبر تو بہت اچھے ہوتے ہیں لیکن CGPA بہت کم لکھا ہوتا ہے. جی جی، یہ بھی بڑی اچھی بات ہے جی. یہ بھی ایک بنیادی وجہ بنی کہ ہم نے اب ریلیٹیو گریڈنگ سے ایبسولوٹ گریڈنگ میں چلے گئے، کیونکہ جب ہمارے گریجویٹس جو ہیں انٹرنیشنل اسکالرشپس کے لیے یا کہیں اور نوکری کے لیے یا کسی اور ڈگری کے لیے کمپیٹ کر رہے ہوتے تھے ان یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس کے ساتھ کہ جن یونیورسٹیز میں ایبسولوٹ گریڈنگ ہوتی ہے، تو یہ بچے جو ہمارے بچوں کو ڈس ایڈوانٹیج ہوتی تھی کہ وہ پیچھے رہ جاتے تھے جب CGPAs جو ہے وہ کمپیئر کیے جاتے تھے. تو اب ہم کیونکہ اور میجورٹی ہماری پاکستان میں اگر میری نالج صحیح ہے تو 90% سے زیادہ یونیورسٹیز جو ہیں وہ آلریڈی ایبسولوٹ گریڈنگ سسٹم کر رہی ہیں. تو اب ہم اس سسٹم کی طرف موو کر رہے ہیں کہ جس میں ہمارے GCU گریجویٹس جو ہیں وہ اتنے ہی اچھے نظر آئیں گے کہ جتنے دوسری یونیورسٹیز کے گریجویٹس نظر آ رہے ہیں. دیکھیے جی، سارا جو اچھی بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے لرننگ آؤٹ کم کی طرف جانا ہے. ہم نے مارکس کی دوڑ ختم کر دینی ہے اور لرننگ آؤٹ کم جو ہے وہ روبرک بیس سسٹم سے ہی اڈاپٹ کیا جا سکتا ہے کہ جہاں ہم بچے کو جب وہ پہلے دن کلاس میں آئے تو ہم اسے سمجھا دیں کہ دیکھو یہ تمہارے کورس کا روبرک ہے، اس کی مدد سے تم گریڈ اس کو اگر سمجھ جاؤ کہ تم نے کیا کیا سیکھنا ہے، کس طرح سیکھنا ہے، اور وہ اگر سیکھ جاؤ گے وہ لرننگ آؤٹ کم تم میں ہوں گی تو تمہیں گریڈ بھی مل جائے گا، تمہیں B بھی ملے گا یا تمہیں C ملے گا اگر تم نے وہ اپنی صلاحیتیں اس کورس کی مدد سے بہتر نہ بنائیں. سر، ایک اور انیشیٹو ابھی انٹروڈیوس کروایا ہے گورنمنٹ کالج یونیورسٹی نے، وہ یہ ہے کہ MPhil اور PhD کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو تنخواہ ملے گی، تو یہ کس طرح سے ممکن ہوگا؟ دیکھیے جی، یہ بھی ایک گیم چینجر ہے. ہائر ایجوکیشن میں جو ریسرچ ہو رہی ہے، خصوصاً وہ ریسرچ جو اسٹوڈنٹس کرا رہے ہیں، ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس اسٹوڈنٹس کی ان ریسرچ کا معیار بہتر کریں. اس ریسرچ کا معیار بہتر کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اسٹوڈنٹ جو ہے باقی ساری فکروں سے آزاد ہو کر جب وہ گورنمنٹ کالج یونیورسٹی میں آئے تو اچھے طریقے سے اپنی ریسرچ کر سکے. ابھی ہمارے پاس یہ ممکن نہیں ہے، ہمارے ریسورسز اتنے نہیں ہیں کہ ہم اپنے تمام PhD اور MPhil اسٹوڈنٹس کو اس طرح کے اسکالرشپس دے سکیں، اس طرح کی سیلریز دے سکیں کہ جس سے وہ اپنی پوری توجہ اپنی ریسرچ کی طرف رکھیں. لہٰذا ہم نے ابھی یہ کوشش کی ہے کہ ہر ڈپارٹمنٹ میں کم از کم 1 یا 2، ہر ڈپارٹمنٹ میں ہم ایک MPhil اور ایک PhD اسٹوڈنٹ ایسا ہو کہ جسے ہم سیلری دیں، باقاعدہ اسٹائپنڈ دیں، ایسا کہ ان کو تمام نوکریوں سے جان چھڑا کر اور دوسری پریشانیوں سے جان چھڑا کر وہ اپنی پوری کی پوری توجہ اپنی ریسرچ کی طرف رکھیں. ابھی ہم وہ 1 یا 2 پوزیشنز اس طرح کی نکالیں گے. کچھ انڈر گریجویٹ میں ایکسٹرا سیٹس کریٹ کر کے کچھ ایکسٹرا آمدنی ہوگی جس کی مدد سے ہم وہ MPhil اور PhD کے اسٹوڈنٹس کو اسٹائپنڈ دے سکیں. دیکھیے یہ کتنا اچھا سسٹم ہوگا کہ ہر ڈپارٹمنٹ اپنی انڈر گریجویٹ ایجوکیشن کی مدد سے کچھ ریسورسز جنریٹ کرے جو کہ اس کے MPhil اور PhD اسٹوڈنٹس کو اسٹائپنڈ دینے میں کام آئے. اچھا، یہ MPhil اور PhD اسٹوڈنٹ جن کو ہم اسٹائپنڈ دے رہے ہوں گے، یہ وہ اسٹوڈنٹ ہوں گے کہ جنہیں ہم یہ بھی کہیں گے کہ وہ کسی سینئر ٹیچر کے ساتھ ایسوسیٹ ہو کر ٹیچنگ اسسٹنٹشپ کریں، یا 1 یا 2 کورس وہ کوئی ایسے پڑھائیں تاکہ ان کو اپنی ریسرچ کے ساتھ ساتھ ان کو اپنی پریزنٹیشن سکلز بھی ان کی بہتر ہوں اور وہ زیادہ سے زیادہ اچھے ریسرچر، پریزنٹر اور ٹیچر بن سکیں جب وہ گورنمنٹ کالج سے گریجویٹ ہو کر. جی سر، تھینک یو سر. اچھا سر،
آخری سوال میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ نیو کیمپس جب سے آپ آئے ہیں اس پہ بڑی محنت ہو رہی ہے، بڑا کام ہو رہا ہے اور بڑی جلدی سے اس کو آپ جو ہے وہ مطلب کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو ادھر سارا کو شفٹ کیا جائے کسی طرح سے. تو وہاں پہ ایک لائبریری کی بات کی جا رہی ہے کہ کوئی بہت بڑی لائبریری بننے جا رہی ہے، تو اس لائبریری کے بارے میں آپ کچھ ہمیں بتائیں. دیکھیے جی، ہر یونیورسٹی میں ایک ایسی بڑی لائبریری ہونی چاہیے کہ جس میں تمام بکس ریفرنسز کے طور پہ موجود ہیں. ابھی ہمارے پاس یہاں پر اولڈ کیمپس میں جو لائبریری ہے وہ بھی ایک بڑی رچ لائبریری ہے. اس کی ایک لیگیسی ہے. بہت عرصے سے نہ صرف گورنمنٹ کالج اس میں اچھی کتابیں جمع کر رہا ہے، بلکہ بہت سے ہمارے اولڈ راویئنز اپنی کتابیں اس لائبریری کے لیے ڈونیٹ کرتے ہیں. لیکن اب ہم چاہتے ہیں کہ اپنے نئے کیمپس میں ایک ماڈرن لائبریری بنائیں جو کہ نیشنل یونیورسٹی سنگاپور کی جو لائبریری ہے اس کی طرز پر بنے، اور اس میں ہر قسم کی بکس آرکائیوز موجود ہوں کہ جو کہ اسٹوڈنٹس کے لیے وہاں نہ صرف ایک اچھی لائبریری ہو بلکہ اچھا ریڈنگ روم بھی ہو، جو وہیں سے ریفرنس سٹائل کے بکس جو ہیں لے کر وہ وہیں بیٹھ کر پڑھ سکیں. تو اس کے لیے ہم نے تقریباً 12 سے 15 ایکڑ زمین جو ہے اس کے لیے مختص کی ہے کہ وہ نئے کیمپس میں ایک خوبصورت ترین عمارت کے ساتھ ایک بہت ساری کتابوں میں کو ان میں شامل کر کے ہم وہ لائبریری بنائیں گے. ہماری خواہش ہے کہ وہ جلد سے جلد اگلے 3-4 سال میں کمپلیٹ ہو جائے. جی اچھا سر، آخری سوال، سوری میں پھر سے آخری کہہ رہا ہوں. آخری سوال یہ ہے کہ ریلیٹیو گریڈنگ جو ہے اس کی امپلیمنٹیشن کب سے شروع ہوگی؟ کیا یہ 2020 کے بیچ پہ ہوگی یا اس کے بعد والے بیچز پہ؟ دیکھیے جی، ہماری کوشش یہ ہے کہ یہ جلد سے جلد امپلیمنٹ کی جائے. اس میں کچھ ایڈمنسٹریٹو ڈیفیکلٹیز ہیں. ہماری کوشش یہ ہے کہ اس کا فائدہ ہمارے کچھ اسٹوڈنٹس کرنٹ بیچ کے اسٹوڈنٹس میں، اور خصوصاً اس بات سے کہ یہ ہی وہ اسٹوڈنٹس ہیں کہ جنہوں نے میری توجہ دلائی اس بات کی کہ ہم نے ریلیٹیو گریڈنگ سے ایبسولوٹ گریڈنگ کی طرف جانا ہے، ہم نے روبرک سسٹم انٹروڈیوس کرنا ہے. تو اس لیے ہماری کوشش ہے کہ ہم اس کو جلد سے جلد امپلیمنٹ کریں. ناظرین، ہم نے گورنمنٹ کالج یونیورسٹی میں آج وزٹ کیا اور وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر اصغر زیدی صاحب نے کچھ نئی جو یہ تبدیلیاں لائے ہیں وہ بتائیں کہ گورنمنٹ کالج جو ہے وہ مزید کس طرح سے فلرش کرے گا، ایجوکیشن سسٹم کس طرح سے مزید بہتر ہوگا گورنمنٹ کالج یونیورسٹی کا. سر سے ہم اجازت چاہیں گے. سر بہت شکریہ آپ کا. تو آپ سے بھی ناظرین اجازت چاہیں گے. ملتے ہیں اگلے پروگرام میں. بہت شکریہ.